بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجہ عبداللہ نے سوال پوچھا ہے، دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب دعا مانگیں تو درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں، اور ایک بیان میں سنا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو پھر دعا مانگو ورنہ قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا یہ کسی کی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا مانگیں۔ یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے۔ فہد ندیم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ کس ترتیب سے قرآن پڑھیں؟ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا ہم اس ترتیب سے پڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے، مگر یہ ہم آخری بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ دیکھیے، قرآن کی جو ترتیب نزولی ہے الگ ہے، جمع والی ترتیب الگ ہے۔ جب سورت نازل ہوتی تھی یا آیتیں نازل ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر خود یہ بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو کہاں رکھا جائے اور اس سورت کو کہاں رکھا جائے۔ تو جو سورتوں کی ترتیب ہے، جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئی اس ترتیب سے نہیں ہے، بلکہ جس ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس ترتیب سے اس کو جمع کیا گیا۔ تو یہ صورتیں کے اندر کی جو آیتیں ہیں نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ یہ والی آیت یہاں رکھو، یہ والی آیت یہاں رکھو۔ اور جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تو اس سے پہلے جو قرآن لوگوں کے پاس تھے، مختلف مصاحف تھے، اس میں کوئی صورت پہلے تھی کوئی بعد میں تھی، تو سب طرح سے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس جو مصحف ہے قرآن مجید ہے اس میں فلاں صورت سے پہلے ہے، اور فلاں صحابی کے پاس جو قرآن ہے اس میں تو فلاں صورت کے بعد ہے، تو یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے وہ صورت لکھی ہوئی ہے اور تم نے وہ صورت بعد میں لکھی ہوئی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو شروع میں یہ سب طرح سے اجازت تھی کہ اگر یہ صورت پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب امت میں قرآن کے معاملے میں اختلاف شروع ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان سے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ آپ لوگوں کو ایک قرآن پہ جمع کریں ورنہ یہ امت اختلافات کا شکار نہ ہو جائے اور اس میں وہی اختلافات نہ ہوں جو یہود و نصارہ میں ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے ایک ترتیب پہ قرآن مجید کو جمع کیا۔ اس میں صورتوں کے اندر آیتوں کی ترتیب تو وہی ہے جو نبی نے بتائی ہے، یعنی صورتوں کے اندر جو ترتیب ہے نا، جس صورت کی پہلی آیت نبی نے بتایا پہلی ہے وہ تو پہلے نمبر پہ، جو دوسری آیت ہے دوسرے نمبر پہ، وہ تو نبی کی بتائی ہوئی تھی۔ لیکن خود صورتوں کی جو ترتیب ہے، یعنی کون سی صورت کے بعد آئے گی، وہ صحابہ کرام کے مشورے سے آپ رضی اللہ عنہ نے پوری ترتیب دی کہ بھئی سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء۔ تو یہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر کی جو آیتیں ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون سی آیت کس نمبر پہ آئے گی، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ اس میں تو رد و بدل کی بالکل شرعی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو خدا کا قانون ہے۔ اللہ نے جس ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کو لکھنے کا حکم دیا۔ لیکن خود پوری صورت، یعنی پوری صورت میں کون سی صورت کس نمبر پہ ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ جس صورت کو چاہے جس نمبر پہ لکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس اپنا مصحف تھا، لیکن حضرت عثمان نے دیکھا کہ امت میں اختلاف انتشار نہ ہو، تو حضرت عثمان نے جو مصحف جمع کیا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور اس پر سب صحابہ کا اجماع ہوا۔ چند ایک صحابہ نے اختلاف اس معنی میں کیا کہ ہمارا نسخہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان کی رائے یہ تھی کہ آپ کا اگرچہ ٹھیک ہے مگر اس کو آپ ختم کر دیں تاکہ امت کے پاس ایک ہی ترتیب سے قرآن ہو امت کے پاس۔ تو اس طرح سے پھر پوری امت کا بالآخر اجماع ہو گیا کہ حضرت عثمان نے جس ترتیب سے قرآن کو جمع کیا ہے اب اسی ترتیب سے چھپے گا، اسی ترتیب سے لوگ پڑھیں گے۔ تو یہ امت کا ایک اجماعی مسئلہ تھا، امت کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے۔ تو اس لیے اب پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس ترتیب سے حضرت عثمان نے صورتوں کو جمع کیا ہے اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر جو ہے نا وہ قرآن کہیں اختلاف کا شکار نہ ہو جائے اور جو ہے وہ اس میں کہیں
لڑائی جھگڑے نہ شروع ہو جائیں. تو جو ترتیب، اور ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو. تو حضرت عثمان بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے تمام صحابہ کی موجودگی میں، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں یہ کام کیا. تو لہذا اسی ترتیب پہ قرآن کو پڑھا جائے گا جس ترتیب پہ حضرت عثمان نے جمع کیا ہے، تاکہ امت میں اختلاف انتشار پیدا نہ ہو. کیا قبول ہے کہنے سے لڑکی حلال ہو جاتی ہے؟ محمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. اگر کوئی مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے فون پر یا آمنے سامنے بول دے کہ ہاں مجھے تم سے نکاح قبول ہے، اگر 3 مرتبہ یہ بول دیتا ہے تو کیا اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ اگر لڑکا لڑکی ایسے بول دے تو نکاح ہو جاتا ہے. بھائی میرا اس بیان سن کے بہت سے لوگ خوش فہمی مبتلا ہوئے. تو پورا بیان میرا ایسے نہیں تھا کہ صرف قبول ہے بولنے سے، اس میں بہت ساری شرطیں ہیں کہ گواہ بھی موجود ہوں، پھر لڑکی مسلمان بھی ہو یا اہل کتاب ہو، اور پھر وہ کفارت کے مسائل بھی ہیں. تو آدھا بیان سنا، وہ آدھا سن کے لوگوں نے جو ہے نا پتہ نہیں کتنوں نے قبولوا کے جو ہے وہ فرض کر لیا کہ وہ نکاح ہو گیا ہمارا. تو ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو یہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے نکاح کر ہی نہیں سکتا، چاہے پوری شامیانے لگے ہوئے ہو، تبو لگا ہوا اور پوری دنیا میں اعلان کر کے قبول ہو رہا ہو. مسلمان لڑکے کا نکاح یا تو اہل کتاب سے ہوگا یا مسلمان لڑکی سے ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ نکاح میں ایجاب و قبول میں کم سے کم 2 عاقل بالغ گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا تو پھر نکاح ہوگا. اور پھر اس میں بھی یہ کہ لڑکی کا جو ولی ہے، اگر لڑکا لڑکی کا کفو نہیں ہے، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، تو لڑکی کے ولی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ولی کے بغیر اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. اس کے دلائل کیا ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. الیکٹرانک سگریٹ والی کمپنی میں جاب کرنا. میں دبئی میں ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں جو شیشہ ٹائپ کی الیکٹرانک سگریٹ بناتی ہے. کیا میرے لیے یہاں کام کرنا حلال ہے یا نہیں؟ یہ یہاں لیگل بھی ہو چکا ہے. دبئی کے علماء بھی اسے حلال قرار دے چکے ہیں. اگر گوگل پہ سرچ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا سگریٹ سے بہت کم نقصان ہے. دوست محمد دبئی سے پوچھتے ہیں. بھائی اگر یہ واقعی ایسا ہے کہ سگریٹ سے بھی کم نقصان دے تو جو حکم سگریٹ کا ہے وہ اسی کا ہے. سگریٹ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے ہماری رائے میں. عرب علماء اگرچہ سگریٹ کو حرام کہتے ہیں لیکن ہم اس کو حرام کے درجے میں نہیں، ناپسندیدہ مکروہ، کیونکہ اس کا نقصان فوری نہیں ہے. بہرحال کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے، حلال طیب بھی نہیں ہے. تو جو سگریٹ کا حکم ہے وہ اس کا حکم ہے. تھوڑا نقصان ہے لیکن بہرحال ہے تو صحیح نا. تو اس لیے کراہت ہے اس میں. بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ کریں. اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل خالص حرام نہیں کہہ سکتے اس کو. خلا یافتہ عورت کا جاب کرنا. ایک بندہ، بھائی بندہ نام بھی تو بتا سکتا ہے. میری بہن کی خلا ہو گئی ہے، اس کی عدت کا دورانیہ کیا ہے؟ نیز وہ اپنی اور اپنی بیٹی کی کفالت کے لیے جاب کر رہی ہے. کیا اسے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ اگر وہ جاب جاری رکھ سکتی ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے. اگر یعنی شوہر نے خلا نامہ پہ سگنیچر کر دی ہے، خلا دے دیا ہے، تو جس وقت سے شوہر نے خلا دیا ہے اس وقت سے اگر عورت کو پریگننسی ہے تو جب تک بچہ نہیں ہو جاتا عورت عدت میں رہے گی. اور اگر پریگننسی نہیں ہے تو 3 مینسز جب تک آ کے مکمل ختم نہیں ہو جاتے عدت ختم نہیں ہوگی. 3 مینسز جب تک نہیں ہوتے عدت ہے. عدت کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے گی، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی. تو اگر یہ جاب کر رہی ہے بچی کی کفالت کے لیے تو شرعی طور پر جو بچی ہے اس کی کفالت اس کے باپ کے ذمہ واجب ہے، ماں کے ذمہ نہیں ہے. تو اس لیے شرعاً باپ کے ذمہ ہے کہ وہ بیٹی کا خرچہ دے اور بیوی جاب نہ کرے، بلکہ عدت کے دوران بیوی کا خرچہ جو طلاق یافتہ ہے، خلا یافتہ ہے، اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جاب نہ کریں، عدت کے حکام پر عمل کریں، اور اس دوران ان کا سارا خرچہ ان کا شوہر اٹھائے گا جس نے طلاق دی ہے یا یعنی خلا دیا ہے، اور ان کی بیٹی کا خرچہ بھی شوہر اٹھائے گا، وہ تو تاحیات ہے. اگر شوہر ظالم ہے، وہ عدت کا خرچہ ان کو نہیں دے رہا اور بیٹی کا بھی نہیں دے رہا، تو پھر ان کے رشتہ داروں پر یہ ذمہ داری لاگو ہوگی کہ وہ شوہر سے کسی طرح نکلوائیں. نہیں دیتا تو پھر وہ اپنے خاندان کی اس خاتون کا اور اس کی بچی کا خرچہ اٹھائیں. وہ بھی نہیں کرتے، کوئی بھی اس کا یعنی اس کی خیال کرنے والا نہیں ہے، اور عورت کے پاس خود بھی اتنی پراپرٹی یا جائیداد یا کوئی مال ایسا نہیں ہے جسے استعمال کر کے وہ عدت کے دوران اپنا خرچہ اٹھا سکیں. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر وہ جاب کر سکتی ہیں، لیکن دن میں جاب کریں گی اور وہاں مکمل پردے کے ساتھ جائیں، زینت اختیار نہ کریں.
اپنے کام سے کام رکھیں اور جیسے ہی جاب کا ٹائم ختم ہوتا ہے فوراً گھر واپس پہنچیں اور رات ہر صورت گھر میں گزاریں. تو اس طرح سے مجبوری میں ان کے لیے جائز ہے. پولیو کے بارے میں مستند تحقیق. اورنگزیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں پولیو کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے اس لیے کہ اس میں خنزیر کا گوشت ملایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کو کم کرنے کے لیے یہودیوں کی چال ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جناب یہ پولیو کے قطروں کے بارے میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اور پوچھا ہے کہ علماء کی کیا تحقیق ہے، تو یاد رکھیں جو چیز جس کا ٹاپک ہوتا ہے اس بارے میں اسی سے پوچھا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں خربوزے کے بارے میں علماء کی کیا تحقیق ہے کہ یہ گرم ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے. یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ تربوز کے بارے میں علماء کی کیا تحقیق ہے کہ نزلے والا آدمی اگر تربوز کھائے تو اس کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، تو میں کہوں گا بھائی تربوز اور خربوزہ یہ حکیموں کا ٹاپک ہے، یہ ان سے پوچھیں. آپ مجھ سے پوچھیں سلاجید کے بارے میں علماء کی کیا تحقیق ہے. آپ مجھ سے پوچھیں جی ڈسپرین کے بارے میں علماء کی کیا تحقیق ہے، شہد کے بارے میں علماء کی کیا تحقیق ہے. تو یہ ٹاپک علماء کا نہیں ہے، یہ ٹاپک ہے ڈاکٹروں کا، حکیموں کا. تو آپ اس بارے میں ڈاکٹروں سے رابطہ کریں. پولیو کے بارے میں جو کچھ فیس بک پر انٹرنیٹ پر ریسرچ آ رہی ہے، تحقیقات آ رہی ہیں، تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی بھی ریسرچ بھی آپ کے سامنے اگر آتی ہے تو اس ریسرچ کو مستند ڈاکٹروں سے پہلے معلومات حاصل کریں کہ یہ ریسرچ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. انٹرنیٹ پر فیس بک پر آج کل ریسرچ کے نام پہ بھی بڑا تماشا ہو رہا ہے. جس چیز کو کی مارکیٹ گرانی ہوتی ہے اس کے خلاف ریسرچ آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی مارکیٹ اٹھانی ہوتی ہے اس کے حق میں آنا شروع ہو جاتی ہے. میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. چائے کے خلاف میرا بھی ایک بیان ہوا، تو اور وہ میرا بیان اس لیے ہوا کہ جو اس بارے میں جن کی پوری تحقیق تھی میں نے ان سے ملاقات کی ہے، تو میں نے بتایا کہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ نقصانات ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ چائے کے بارے میں ایک رپورٹ آئی اور بڑا مستند ایک یعنی انٹرنیٹ پر ایک پیج ہے، میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ایک ریلائبل ویب سائٹ سمجھی جاتی ہے. اس پہ ایک تحقیق آئی کہ جو کافی پینے والے لوگ ہیں، کیفین چائے میں بھی ہوتی ہے، کافی میں بھی ہوتی ہے، کہ جو کافی پینے والے لوگ ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ دوسروں سے کم ہوتا ہے. اور یورپ میں ایک سروے کر کے بتایا گیا کہ کافی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ کافی پیتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کم ہے، اور جو کافی نہیں پیتے وہ ہارٹ اٹیک سے زیادہ مرنے والے ان میں تعداد زیادہ ہے. اب یہ ریسرچ جو ہے بڑی مشہور ہوئی ہے اور ہمارے سامنے بھی آئی، ہم بھی حیران ہوئے کہ یار اچھا ہم تو کافی کے خلاف آج تک بولتے رہے ہیں، چائے کے خلاف بولتے رہے ہیں، اور ہم نے جن سے سنا ہے وہ ان کی بڑی ریسرچ ہے اس بارے میں. تو یہ تو بتا رہے ہیں کہ کافی اور چائے سے جو ہے نا ہارٹ اٹیک کا امکان کم ہو جاتا ہے. اور ایک یعنی کافی ایک یعنی قابل اعتماد پیج ہے جس پر یہ ریسرچ شائع ہوئی ہے. تو میں نے جن سے تحقیق کی تھی چائے کے بارے میں، جن کی پورا ایک لیکچر میں نے سنا تھا، میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار آپ کہہ رہے ہو یہ چائے میں نقصان ہے، کافی میں نقصان ہے، ادھر آپ ریسرچ دیکھیں، گوروں کی ریسرچ ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آرمی کے ایک ڈاکٹر نے یہ ریسرچ مجھے بھیجی کہ جو ہے یہ کافی اور چائے جو ہے نا نقصان دہ نہیں ہے. یورپ میں تحقیق ہوئی ہے کہ کافی پینے والوں میں ہارٹ اٹیک کا عنصر کم ہے. کہہ رہے آرمی ایک ڈاکٹر نے مجھے تحقیق دی. تو میں نے اس ڈاکٹر سے یہ کہا، یعنی وہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تحقیق ہوئی ہے کہ یورپ میں جو کافی پیتے تھے ان میں ہارٹ اٹیک کم ہوا اور جو نہیں پیتے تھے ان میں زیادہ ہوا، تو اس کی وجہ کافی ہے یا کچھ اور وجہ ہے؟ اصل بات یہ کہ اس کی وجہ کافی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو زیادہ کافی پیتے ہیں وہ شراب کم پیتے ہیں. تو جن میں کافی نہ پینے والوں میں ہارٹ اٹیک کا جو ریشو کم ہے اس کی وجہ ان کا کافی نہ پینا نہیں ہے بلکہ شراب کم پینا ہے. اور جو شراب زیادہ پیتے ہیں وہ کافی نہیں پیتے، ان میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہے. تو وہ کافی نہ پینے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شراب پینے کی وجہ سے ہے. تو ریسرچ میں جو الفاظ تھے نا وہ یہ نہیں تھے، ورنہ کافی میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میڈیکل سائنس یہ ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ کافی دل کے لیے مفید ہے بلکہ نقصان دہ دل کے لیے. کیفین چاہے کافی کی شکل میں ہو چاہے چائے کی شکل میں ہو وہ دل کے لیے نقصان دہ. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ جو ہے ایک الگ ٹاپک ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے ریسرچ کی کہ یہ کافی کے بارے میں اتنے جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، جس سائنٹسٹ نے بیان کیے یا جس ڈاکٹر نے بیان کیے، اس ڈاکٹر کے بارے میں ریسرچ کی الگ سے. تو پتا چلا کہ اس پہ ویسے ہی کیس چل رہا ہے اس کے خلاف. اس کیس میں یہ ہے کہ یہ کافی کمپنی سے پیسے کھاتا ہے اور پیسے کھا کے ان کے حق میں تحقیقات شائع کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بکے ہوئے تھے وہ. تو
یعنی جس کی یہ تحقیق ایک بڑے مستند انٹرنیٹ کا ایک پیج ہے جس سے یہ تحقیقات شائع ہو رہی تھی. تو ریسرچ یہ آسان کام نہیں ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی کو ٹماٹر کے فضائل پر ایک اس نے یوٹیوب پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے, کسی نے آلو کے فضائل پر ایک صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یوٹیوب پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دار چینی اس کا پاؤڈر بنا کے ایک چمچہ آپ کھائیں اور یہ فائدے اٹھائیں. وہ بھائی دار چینی کا ایک چمچہ تم کھاؤ گے تو اتنا شدید گرم ہوتا ہے تمہاری آنتوں کو برباد کر دے گا. ایک صاحب نے انٹرنیٹ پہ تحقیق کی کہ لیمو کو پانی میں نچوڑ کے صبح نہار میں پیا جائے تو پیٹ کم ہو جاتا ہے, اور واقعی پیٹ کم ہوا. مجھ سے ملے, میں نے کہا اللہ کے بندے سب کچھ ہی کم ہو جائے گا آپ کا, کیونکہ لیمن جو ہے نا وہ جب نہار منہ آپ پیتے ہیں تو میدے کی دیواروں کو خراب کر دیتا ہے. اس میں ایسڈ ہوتا ہے, تیزاب ہوتا ہے. خالی پیٹ وہ آپ پیٹ میں جائے گا وہ بھی گرم پانی کے ساتھ, تو وہ میدے کی دیواروں کو متاثر کر رہا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے وہ اس پہ پورا جو ہے وہ چینل چل رہا ہوتا ہے لوگوں کا اور اس کو ریسرچ کا نام دیا جاتا ہے. تو جب بھی تحقیق کرنی ہو اس فیلڈ کے مستند ترین آدمی کو تلاش کریں, یہ ریسرچ اس کو دکھائیں جا کے کہ پولیو کے بارے میں بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ بیماریاں یہ وغیرہ وغیرہ, تو مستند ڈاکٹروں سے, صرف ایک ڈاکٹر سے نہیں کئی سارے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے آپ پوچھیں کہ یہ تحقیق صحیح بھی ہے یا نہیں, تو وہ آپ کو جو بتائیں گے اس پر عمل کریں آپ. ایک تو ڈاکٹر خراب ہو سکتے ہیں, سارے تھوڑی خراب ہو سکتے ہیں, یعنی سارے تھوڑی جھوٹ بولیں گے. تو اس لیے اگر پولیو کے بارے میں کسی ڈاکٹر کی بھی ریسرچ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے تو صرف اس کی ریسرچ پہ آپ اعتماد نہ کریں, اپنے محلے کے ڈاکٹر سے پوچھیں اور جو آپ کے جان پہچان والے ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ ریسرچ آئی ہے کہ یہ نقصان دہ, اور تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعی یہ ریسرچ ٹھیک ہے یا نہیں. تو میں یہ اپنے ذمہ نہیں لے رہا کہ پولیو فائدے مند ہے یہ نقصان دہ ہے. میں اس بارے میں نے جو ڈاکٹروں سے پوچھا ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں بتانا چاہتا, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بارے میں صرف انٹرنیٹ کی تحقیقات اور مختلف لوگوں کی تقریریں یا صرف جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ دلائل کو نہ دیکھیں, بلکہ آپ جو کچھ ان کی ریسرچ ہے اس کو کم از کم 8-10 ڈاکٹروں پہ پیش کریں. وہ ڈاکٹر جو نارمل ہیں, جو بکے ہوئے نہیں ہیں, آپ کا خیال ہے کہ آپ کے محلے کے ڈاکٹر کسی سے پیسے لے کے کھاتے نہیں, تو ان سے پوچھ رہے ڈاکٹر صاحب یار یہ ریسرچ چاہیے ذرا آپ بتا دیں. تو اس طرح ڈاکٹروں میں جس طرف زیادہ تر اکثریت ہو اور جو مستند ڈاکٹر زیادہ تر جس طرف جا رہے ہیں اسی رائے کو فالو کرنا چاہیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, کراچی میں یہ مسئلہ چل رہا تھا ٹائیفائڈ سے, اتنے لوگ, ایک انجیکشن ٹائیفائڈ کا ویکسینیشن ہو رہی تھی, اس سے خبر آئی ہوئی تھی اتنے بچے مر گئے. تو ہمارے یہاں بھی ایک ڈاکٹر ہیں, بہت مستند ہیں ماشاءاللہ, نمازی بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا, میرا بھی یہ خیال تھا کہ ویکسینیشن کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے مر گئے ہوں گے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ جو ٹائیفائڈ کا انجیکشن ہے بچوں کو لگانا چاہیے؟ انہوں نے کہا ضرور لگانا چاہیے, کیونکہ ٹائیفائڈ کی ایک ایسی قسم آئی ہوئی ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے, وہ اگر بچے کو ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. انہوں نے کہا ایسے ہی ویکسینیشن کے ذریعے بچے کو مار دینا یہ اس کا ہلکا کام نہیں ہے, یہ سے بہت بڑا کیس بن جاتا ہے, اور ویکسینیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے لگانے سے بچہ مر جائے. خیر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی رائے ہوگی. کچھ دنوں کے بعد ایک اور ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ان کو میں نے یہ بات بتائی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ خبر غلط ہے. تو اب قرآن سے بھی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ رسول کی طرف یا اولو الامر, اولو الامر سے مراد جو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں, ان کو اگر وہ اس خبر کے بارے میں اطلاع دیں, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم, تو جن میں استنباط کی صلاحیت ہے نا, جو خبر کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے, یا اس کا مفہوم کیا ہے. تو اس قرآن کی اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کسی بھی بات کا علم ہو تو اس کے جو متعلقہ لوگ ہیں, جو اس کے ماہر ہیں, جو اس کی حقیقت تک پہنچ کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے یا کس حد تک اس میں جھوٹ ہے, یا حقیقی واقعہ ہوا کیا ہے, یا اس بات کا اصل مطلب کیا ہے, یا اس ریسرچ کا اصل مطلب کیا ہے. تو یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے ماہرین سے معلوم کرنا چاہیے. یہ ایسے ہی جیسے گمراہ لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت کے نام پہ بہت سارے مسائل مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں, اور آپ دیکھیں اجماع امت کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں. دلیل ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے, علماء بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس نے دلیل سے استدلال کیا ہے اس میں کتنی جان ہے, اس نے کہاں لفاظی کی ہے, کہاں 2 نمبری کی ہے, کہاں اس کا ذاتی مفاد تھا, کہاں اس کو بھول ہوئی ہے, کہاں اس سے غلطی ہوئی ہے. تو جیسے دینی مسائل میں مجتہدین سے, علماء سے رجوع کیا جاتا ہے, تو ایسے ہی میڈیکل سائنس سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں جو ڈاکٹر ہیں ان سے رجوع کیا جاتا ہے.
تو یہ کام یہ تحقیق علماء کی تحقیق کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا، اس میں ڈاکٹروں کی تحقیق کا اعتبار ہوگا۔ تو جو عام طور پہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بشرطے کہ وہ خود بکے ہوئے نہ ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ ایک الزام لگانا کہ سارے بکے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط الزام ہے۔ سارے بکے ہوئے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اگر بکا ہوا بھی ہوگا تو آپ کے سامنے ایک جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ اس کو آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کے الگ سے تھوڑی کوئی پیسے مل رہے ہیں۔ تو اس لیے عام ڈاکٹروں کی جو رائے ہے پولیو یا جتنی بھی ویکسینیشن ہے ان کی رائے کا اس بارے میں اعتبار ہوگا۔ اگر وہ آپ کو منع نہیں کرتے تو آپ پلا دیں، وہ منع کر رہے ہیں تو آپ نہیں پلائیں۔ کیا توبہ سے گناہ باقی نہیں رہتا؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے۔ تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا، کرنے سے لکھا جاتا ہے، اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم۔ اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر عزم کر لیا، عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا۔ جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا، لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں زنا کرنے کے لیے، یا کوئی عورت فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے، کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا، رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا، تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء، گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواء، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا۔ تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے۔ ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ارادہ کیا ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک کے امیجز کا حکم۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر ہم نے تاثرات کے اظہار کے لیے جو امیجز استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہے جو اسمائلیز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مختلف چہرے ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عتیق الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ وہ جو اسمائلی ہے نا، وہ کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی آنکھوں سے آنسو پھوٹ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو اتنا غم ہوا ہے، کوئی غم کی بات پہ لوگ آنسو والی اسمائلی بھیج دیتے ہیں۔ اسمائلی تو نہیں ہوتی وہ تو رونے کا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک تو پورا چہرہ نہیں ہوتا، ایسی دو آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ ویسے بھی ڈیجیٹل ہے، اس میں ویسے بھی اختلاف ہے، تو اس لیے اس کا استعمال جائز ہے، انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ بائک اور کار پر قرآنی آیت لکھوانا۔ محمد ارشد
اتر پردیش یو پی سے پوچھتے ہیں آج کل لوگ اپنی موٹر سائیکل پر اپنا نام اور قرآنی آیت لکھواتے ہیں. یہ لکھوانا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن قرآنی آیت بائک پہ نہ لکھوائیں تو اچھا ہے, کیونکہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر. اگر بالکل بیٹھنے کی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے, ٹانگوں کے نیچے آیت آ رہی ہو تو صاف طور پہ بے ادبی ہے. اگر کہیں فرنٹ پہ آیت لکھوائی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے, لیکن میرا خیال ہے بہتر نہیں ہے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نام لکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آیت کاغذ پہ لکھیں گے یا کہیں لکھیں گے تو بے ادبی کا خطرہ تو ہے. تو یہ خطرہ تو ہر تحریر میں ہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو لیٹر بھیجا تھا اس میں اللہ کا نام لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حالانکہ وہ کافر تھی. اس بات کا بھی خطرہ تھا وہ بے ادبی کرے گی, لیکن اب بے ادبی کے خوف سے قرآن لکھنا ہی چھوڑ دیں اور بسم اللہ ہی لکھنا چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. تو کچھ لوگ نا ادب کے معاملے میں بہت غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنی استطاعت کے بقدر ادب کیا جائے گا, لیکن ادب کی وجہ سے لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. ہاں, ایسی جگہوں پہ لکھنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ پھر غلط ہے. قبروں پہ آیتیں لکھ دیتے ہیں, وہ تو بالکل ہی غلط ہے. قبروں پہ ہم نے خود دیکھا ہے, کتے بھی جا رہے ہوتے ہیں چل کے, گدھے بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں آیت لکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ آیتیں لکھنا جہاں بے ادبی کا غالب گمان ہو وہاں آیتیں لکھنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں کو کتنا سمجھائیں؟ امیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں میرے رشتہ دار ہیں جو شادی میں گانا کروا رہے ہیں اور گانے والے پیسے بھی لاکھوں میں دیے, گانے والوں کو پیسے بھی لاکھوں میں دیے, کیا ان کی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ نیز انہیں سمجھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئیں تو گناہ کس کو ہوگا؟ بھائی آپ ان کو سمجھائیں, نہیں سمجھ میں آتا تو انہی کو گناہ ہوگا, آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن آپ اس شادی میں شرکت نہ کریں. اگر شرکت کی تو آپ کو بھی گناہ ہوگا. باقی ان کو کتنا سمجھائیں تو ایک دو دفعہ سمجھا دیں, اس کے بعد آپ پولیس میں تو ہے نہیں کہ آپ ان کو سمجھاتے ہی نہیں بیٹھ کے, تو چھوڑ دیں ان کو. اگر آپ پولیس میں ہیں تو پھر آپ جتنا چاہیں سمجھاتے رہیں, آپ خود افورڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. اگر والدین غیر شرعی رسموں کی ضد کریں, آپ کے اور دوسرے علماء کے بیانات سن کر مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام میں مہندی اور بارات جیسی رسمیں جائز نہیں ہیں, خاص طور پہ جب کہ اس میں ناچ گانا بھی ہو. لیکن اگر والدین ایسی شادی میں شرکت کا کہیں یا اگر بندے کی خود شادی ہو اور والدین ان سب چیزوں کا کہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ والدین کے کہنے سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی بھائی. پہلے اللہ ہے, والدین اس اللہ کے بعد ہے. ہندو اسی وجہ سے تو ہندو ہے کہ اس کے والدین نے کہا ہوا ہے. تو اگر والدین کے کہنے سے خدا کو ناراض کرنے کی اجازت ہے تو پھر تو ہندو بھی ٹھیک ہے, عیسائی بھی ٹھیک ہیں, سب اپنے والدین ہی کی وجہ سے تو عیسائی اور ہندو بنے ہوئے ہیں. تو شریعت کے حکم سے اگر والدین کا حکم ٹکرا رہا ہے تو آپ شریعت کو فالو کریں. ہاں, والدین کے بارے میں اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان سے بد کلامی مت کرو, بدتمیزی نہ کرو, ان کے حقوق ادا کرتے رہو, محبت سے پیش آؤ, لیکن راستہ اسی کا لے کے چلنا ہے اس کے پیچھے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. خواتین کا فیس بک استعمال کرنا, دین کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین فیس بک کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مریم صاحبہ گوجرانوالہ سے. دیکھیں, جائز تو ہے فیس بک یا کوئی بھی جائز ذرائع, وہ تو استعمال ان کا جائز ہے بذات خود, لیکن ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی. بہت سے جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں, گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. بہت سارے گھر میں نے دیکھا ہے ٹوٹ چکے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے. بلا وجہ فیس بک کا استعمال, یعنی وجہ کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ آج کل تو ویسے ہی لوگ اتنے مصروف ہیں, ان کے پاس تعلیم کا ٹائم نہیں ہے, دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, نماز کا ٹائم نہیں ہے, عبادت کا ٹائم نہیں ہے. اوپر سے بجائے ٹائم نکال کے کچھ وقت عبادت میں لگائیں وہ اپنا فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. تو وہ نقصانات کیا ہیں؟ درجنوں گھر ٹوٹ چکے ہیں. اچھی باحیا باپردہ خواتین فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے کسی لڑکے سے تبلیغ کی نیت سے چیٹنگ شروع کی اور اس سے عشق ہو گیا, معاشقہ ہو گیا, دوستی ہو گئی. بچوں والی خواتین ہم نے گھروں سے بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں, ان کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ فیس بک پہ دوستی, باپردہ خواتین جن کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, اتنی پردہ, اتنا حیا اور اچھی بھلی شوہر سے زندگی محبت سے گزر رہی تھی, فیس بک پہ جناب کو کسی سے دوستی ہو گئی. اور جب میاں کہتا تھا یہ تم فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہو, تو تانے دیتی تھی مجھ پہ شک کرتے ہو, میں کوئی بری عورت ہوں. تو شوہر کہتا براڈ مائنڈڈ بندے تھے وہ, ماشاءاللہ بھائی آپ کیوں بری ہیں, آپ تو بہت اچھی ہیں, 6 گھنٹے اور بیٹھیں آپ. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کنٹرول نہیں رہا اور بالآخر گھر ٹوٹے ہیں, طلاقیں ہوئی ہیں, بچوں کو چھوڑ کے بھاگی ہیں. اور میاں صاحب کے بھی فیس بک پہ بڑے واقعات ہیں کہ مرد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ, وہ لڑکیوں سے گپ شپ شروع ہو گئی, دوستی ہو گئی, اچھی بھلی بیوی ہے, خوبصورت بیوی ہے, حیا دار بیوی ہے, گھر محبت سے چل رہا ہے, لیکن لڑکیوں سے عشق معاشقہ ہو گیا, یہ گھر ٹوٹ گیا, میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے. تو کیا ضرورت کیا ہے؟ یعنی تو
تو اگر کوئی واقعی ضرورت ہے، دیکھیں ہم لوگ کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں لاجک نکالتے ہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے نا اس کو بھوک نہیں لگ رہی اور جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی کمزوری بھی نہیں ہے, اب کھانا سامنے آ گیا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ کھانے کی میری باڈی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ کھا جائے اور کھانے کے بعد سوچے کہ کیا کیا اس کھانے کے میری باڈی کو فائدہ ہو سکتے ہیں, پھر وہ نقصانات کو ایک طرف رکھے اور فائدے تلاش کرتا رہے بیٹھ کے. تو کام کرنے کے بعد نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کام کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کی مجھے ضرورت کیا ہے. تو فیس بک پر لوگ جو بیٹھتے ہیں نا, بیٹھتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں کہ کرنا کیا ہے, تو وہ گناہوں کے دلدل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پہلے سوچیں کہ کیوں بیٹھ رہا ہوں. اگر کوئی بات معقول لگتی ہے سامنے کہ یار مجھے فیس بک پہ بیٹھنا ہے اس کام کے لیے اور یہ کام ایسا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے, یا مجھے کوئی ریسرچ کرنی ہے, یا مجھے ذہنی تفریح چاہیے, کچھ مزاحیہ چیزیں دیکھنی ہے, یا ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے. ذہنی تفریح کی ضرورت ہے تو ذہنی تفریح کے اور درجنوں راستے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے, آپ کے دل نے عقل نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ واقعی میری ایک ضرورت ہے, کچھ دیر مجھے فیس بک پہ بیٹھنا چاہیے, وہ آپ جانیں, آپ کی ضرورت جانیں, تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ یعنی یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ سوچیں کہ بھئی یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نقصان کی تلافی کا پہلے انتظام کریں. اور اس میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے, آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, یا بیوی شوہر کے بارے میں, شوہر بیوی کے بارے میں کہ ہم دونوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں. وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا. لیکن ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے تو یہ چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے. بیوی اگر فیس بک استعمال کر رہی ہے تو شوہر کے سامنے, شوہر کو پتہ ہو کہ اس کی آئی ڈی کس نام سے, اس آئی ڈی پہ کیا کیا میسج جا رہے ہیں. شوہر اگر کر رہا ہے تو بیگم کے سامنے ہو, بھائی بیگم یہ دیکھو یہ فیس بک ہے, یہ میں تمہارے سامنے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تمہارے ماموں ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام وسیم بھائی ہے اور پیچھے کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے, بعد میں پتہ چلا وہ لڑکی نہیں, اس بندے کا بڑا بھائی ہے, وہ لڑکی بن کے اس کو لڑکا سمجھ کے چھیڑ رہا ہے اور یہ لڑکی سمجھ کے اس کو چھیڑ رہا ہے. اس سے لوگوں کی عزتیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں اور گھر ٹوٹے ہیں اس سے. تو اور بے حیائی, ٹک ٹاک کے نام پہ جو بے حیائی اور بغیرتی لڑکیاں پھیلا رہی ہیں, اس میں بھی فیس بک کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے, بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور بیوی اگر فیس بک استعمال کرتی ہے تو شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے بالکل حرام ہے. شوہر کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ میں آپ کو فیس بک پہ آئی ڈی نہیں لگانے دوں گا. اگر شوہر پابندی لگاتا ہے تو بیگم پر لازم ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے, کیونکہ اس کو یہ رائٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ شوہر بیوی پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی, گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گی. تو گھر میں کسی کو فزیکلی داخل کر دینا, یہ اس کا آج کل اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ فیس بک کے ذریعے آپ نے 100 بندوں کو گھر میں داخل کر لیا. یعنی فیس بک کے ذریعے تو عورت کا 100 کیا 1000 افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو وہ سارے گھر میں آ ہی گئے ہیں گویا کہ. تو وہ جو ہے نا, وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ کے گھر میں ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی وہ بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے. تو ایسے یعنی حالات میں آپ فیس بک اپنی بیگم کو کھول کے دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی میں اعتماد کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کریں, ان کو غلط نظر سے دیکھیں, لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں. تو فیس بک استعمال کرنا ہو ضرورت سے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ شوہر بیوی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ ایسی خفیہ آئی ڈی نہیں بنے گی اور جو کچھ چیٹ ہوگی میرے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے ابا سے آپ کریں, جو خفیہ باتیں کرنی ہے اماں سے کریں, اپنی بہن سے کریں, اپنے بھائیوں سے کریں. وہ کالیں میں سنوں گا نہیں, میں ریکارڈ نہیں کروں گا, وہ ریکارڈ کرنا خامخواہ کا تجسس ہے. لیکن اگر ابا اماں بھائی چاچا ماموں کے علاوہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے یہ مجھے میری پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, مجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اتنی نگرانی بھی اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ ان چیزوں کے فائدے ہم اٹھائیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے ہماری حفاظت رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار چیٹ جا کے گھسیں اس میں چوہے کی طرح دیکھیں کہ آج میری بیگم نے کس کو السلام علیکم کہا. ایک عمومی قانون بنا دیں. وہ بعض لوگ چوہے کی طرح ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, جا کے گھستے ہوتے ہیں, یہ تو پھر بدگمانیاں ہیں. ایک عمومی بتا دیں کہ بھائی بیگم بند کمرے میں یا شوہر بھی بند کمرے میں فیس بک یوز نہیں کرے گا, کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا. فیس بک کیا کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہونا. جو ہوگا دروازہ کھلا ہے, بیگم صاحبہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں, میاں فیس بک پہ بیٹھے, یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کنڈی نہیں لگے گی. بس یہ کنڈی کو اگر آپ نے فوکس کر لیا
تو انشاءاللہ اسی میں یہ 99% مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ سارا رضائی میں گھس کے اور کنڈی لگا کے ہوتا ہے. رضائی میں گھس کے بیگم صاحبہ چیٹنگ کر رہی ہیں یا کنڈی لگا کے میاں صاحب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مسئلہ سارا کیا ہے, یہ جو ہے نا کنڈی کا مسئلہ ہے. تو گھر سے کنڈی نکلوا دیں آپ. تو دیکھیں یہ پھر فیس بک کا استعمال میں انشاءاللہ اس کے پھر فائدے زیادہ ہوں گے, نقصان انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. اچھا بھائی, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا حکم. کیا کڈنی یعنی گردے ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پر؟ اگر ناجائز ہے تو کیا سامنے والے کی جان اس سے بچ سکتی ہو تو بھی ناجائز ہوگا؟ بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں. دیکھیں اس بارے میں جو بر صغیر کے علماء ہیں اکثر ان کی رائے یہی ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی امانت ہیں, وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا. آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں, ڈوبنے والے کو باہر نکالیں, آگ میں جلنے والے کو باہر نکالیں, یا کوئی کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کو کا علاج کر دیں آپ. یہ جانوروں کے اعضاء بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اپنے باڈی کی جو کانٹ چھانٹ ہے اتنا زیادہ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعضاء ڈونیٹ کر دینا, تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ کے جسم کے اعضاء, اور یہ آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی یہی رائے ہے, اور یہی ہمارے بر صغیر اور پاکستان کے اکثر محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش تو بہت اچھی بات ہے. قرآن میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی. لیکن جان بچانے کی کوشش کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے پارٹس آپ اس کو نہیں دے سکتے. البتہ وہ پارٹس جو دوبارہ نکل آتے ہیں, جیسے جگر, لیور جو اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لیور تو دوبارہ بھی نکل آتا ہے, تو لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں, خون دے سکتے ہیں کسی کو, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دینا یا آنکھیں ڈونیٹ کر دینا, اس کی اکثر علماء کی رائے میں اجازت نہیں ہے. اور بعض علماء جو عرب علماء ہیں یا مجمع الفقہ الاسلامی ہے, وہاں بھی بڑے بڑے محقق علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان نہ جاتی ہو دوسرے کی جان بچانے میں, یعنی آپ کے گردے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ ایک گردہ دوسرے کو دیں گے تو آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ ایک گردے کے سہارے بہت اچھی طرح سے جی سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ دوسرے کو گردہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے محقق علماء ہیں, لیکن اتنی بات ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ شرط بہرحال لگاتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنے والا شخص ہے اس کی جان کو یا اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر ڈائلسس پہ آ جائے وہ, یا اس کا اپنا ایک گردے پہ وہ جی نہ سکے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بالکل حرام ہے, پھر تو سب کا اتفاق ہے اس میں. لیکن جو علماء جو جائز کہنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو گردوں میں سے ایک گردہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں, کڈنی آپ کسی کو دیتے ہیں, اور جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کے اپنی باڈی کو نقصان نہ ہوتا ہو اس سے, تو پھر وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں. تو جب بڑے بڑے محقق علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو تو کسی بھی عالم کی جس پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ کڈنی خراب ہو جائے, یہاں تک نوبت آئے کہ ایسی مشکوک چیزوں کی طرف ہم جائیں. کوشش یہ کریں کہ یہ گردے جو ہے نا, میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں کہ یہ گردہ انسان کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتا. گردہ جب خراب ہوتا ہے جب گردے کے ساتھ بہت زیادہ کئی عرصے تک نافرمان یعنی ناانصافی ہوتی رہی ہے اس کے ساتھ. تو آپ کسی کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پہلے رابطہ کر لیں, پوچھ لیں کہ بھائی کڈنی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. 2-4 چیزیں ہیں جن میں احتیاط کریں گے تو گردے ہمیشہ چلتے رہیں گے, جن میں بہت بڑی 2 چیزیں, ایک بلڈ پریشر اور ایک شوگر. تو بی پی کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ایسے کام کر لیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو, شوگر کو ہونے ہی نہ دیں آپ. ایک تو موروثی شوگر ہوتی ہے, قدرت کی طرف سے ماں باپ سے چلی آتی ہے, وہ تو چلیں ٹھیک ہے. آج کل تو شوگر ہو رہی ہے وہ تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ 2-3 چیزوں میں اگر احتیاط کر لی جائے گی, کولڈ ڈرنک سے احتیاط کر لی, اس طرح کی چیزوں سے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی. پھر بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر وہ اسی پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا. ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ ام کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں. ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے, جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں, کیا لکھنا جائز ہے؟ اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھائی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو, جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں, تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے, جائز چیز ہے.
لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں, ناول لکھیں, ایسے ناول جس میں سبق ہو. اور دوسرا, نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی. اگر اردو ناول ہیں, نیت یہ ہو کہ بھئی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے, ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے, اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھ رہے ہیں, انڈیا میں بھی بہت, یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے. تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا. جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ, تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا. پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو. میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے, تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں, ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے. عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے, اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے. یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے, کہ اردو کی تعریف سن کے, کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے, تو اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی, اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا, ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا, اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں, اشتیاق احمد بڑے ناول نگال گزرے, بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے, جاسوسی ناول. جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا, ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے, اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے. تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں, تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. شوہر باہر ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر باہر ہیں, یعنی ملک سے باہر ہیں. ویسے تو اگر شوہر گھر سے باہر ہیں تو آپ سوئیں سارا دن, بہترین زبردست حساب کتاب ہے. لیکن اگر ملک سے باہر ہیں اور میں پاکستان میں ہوں, میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو, جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے. دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو, جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور, ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں, اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں. اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں, اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے. صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا, خواہ میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے, بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو پر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ, اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا تم جاب کرو یہاں پہ, تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے. بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے, بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے, افضل ہے کہ نہ مانے. کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے, یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو آپ جب میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں, تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی, جاب نہیں کرتی, تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو, اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں, ان سب کی بھی خدمت. تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر. اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے. اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے. تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلیں پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے, 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ. اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیک ہی ہوں گے, وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی, لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان, اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو, تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے. تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں, اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں, بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں, میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا, تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ. کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. جب شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ, کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ, اب وہ ساتھ رہے گی. اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے, آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے, تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں.
شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے، پتہ چلا اس سے بھی گئی آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں. اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے، مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ فاروق سعید راولپنڈی سے پوچھتے ہیں. خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ بالٹی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے آپ کے ہاتھ کا حدث زائل ہو چکا ہے. تو اس لیے حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اور فقہاء نے بھی، کہ جب وضو کرنا ہو بالٹی میں ہاتھ ڈال کے تو پہلے چلو سے پانی لے کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد پھر ہاتھ پانی میں ڈبوئیں، تو پھر انشاءاللہ وہ مستعمل نہیں ہوگا. مستعمل اور ناپاک میں فرق ہے. ناپاک کا مطلب تو اب ناپاک ہو گیا، کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے دھونے پڑیں گے. مستعمل کا مطلب ہے ناپاک نہیں ہے لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا. پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا. عطا اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، یہاں خواتین عام طور سے پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بھائی فرض نماز اور وتر تو باہر صورت کھڑے ہو کر ہی پڑھنے پڑیں گے، لیکن اگر نوافل پڑھ رہی ہیں تو جتنی چاہیں رکعتیں بیٹھ کے پڑھیں، جتنی چاہیں کھڑے ہو کر پڑھیں، پہلی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا اگلی بیٹھ کر کھڑے ہو کر، جس طرح سے چاہیں پڑھیں. میاں بیوی جماعت کیسے کرائیں؟ اگر گھر میں جماعت ادا کرنی پڑے اور میاں بیوی ہوں تو اقامت عورت کہے گی یا مرد؟ نیز وہ دونوں جماعت میں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ محمد اعظم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جماعت نکلتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی ازواج کو جماعت کراتے تھے. تو یہ بھی سنت ہے کہ اگر مسجد کی جماعت نکل گئی تو گھر میں بیوی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو بالکل پیچھے کھڑا رکھیں، تھوڑا روب کے ساتھ نا آنکھیں دکھا کے اس کو بولے وہاں پیچھے کھڑی ہو جاؤ. تو وہ جیسے یعنی مقتدی ہوتے ہیں نا، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک صف، تو اس طرح بیگم پیچھے کھڑی ہو جائے. اقامت بھی آپ ہی پڑھیں اور نماز بھی آپ پڑھائیں، اور سلام کے بعد بیگم کو بتائیں بیگم ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن دیکھو اللہ نے نماز میں آپ کو حکم دیا، میں آپ کی قیادت کروں گا. تو ویسے تو ہر چیز میں آپ کی میں سنتا ہوں، لیکن آج بولوں گا بھی میں، آپ صرف سنو گی. تو اقامت بھی بولنے کی عورت کو اجازت نہیں، مرد اقامت پڑھے گا، عورت سنے گی. باقی نماز بھی میں بھی مرد بولے گا، عورت سنے گی. تو یہ بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی اس طریقے سے انشاءاللہ. والدین کا جنازہ کون پڑھائے؟ کیا بیٹا ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے خواہ کوئی عالم موجود ہو یا نہ ہو؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں. جی ہاں بھائی، بیٹا اپنی ماں اور باپ کا جنازہ بالکل پڑھا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے. لیکن مسجد کی جو امام ہے نا، جس میں اکثر میت نمازیں پڑھا کرتی تھی زندگی میں یا آپ پڑھتے ہیں، تو امام کا حق بہرحال پہلے ہے، کیونکہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی کے پیچھے آپ جنازہ بھی پڑھیں اس کو اہمیت دینے کے لیے. لیکن اگر بیٹا پڑھا دے تو بھی جائز ہے. جنازے والے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. میت کے گھر پر مروجہ طریقے سے اس کے جنازہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے تو نہیں کرتے لیکن بعد میں کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نظر محمد کراچی سے. بھائی جنازے کے بعد جو دوبارہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو بدعت ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی. جنازہ تو خود ایک دعا ہے. باقی یہ کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کے جو لواحقین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ کے تعزیت کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. ابھی دعا سے فارغ ہوا ہے، کوئی نیا بندہ آیا، پھر وہ دعائے خیر، پھر وہ شروع ہو گئی، پھر تیسرا آدمی آیا، وہ سب اخپل طریقے سے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں. اور جو میت کے جو میزبان جو لواحقین ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں. ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے، وہ پھر کوئی آئے گا بولے دعائے خیر، وہ پھر ہاتھ اٹھائی، پھر وہ کچھ دعائیں مغفرت کر کے پھر دوبارہ پھر ایک دم بندہ آ گیا، پھر دعا. تو یہ بدعت عمل ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے، جب کسی کے میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جا کے تعزیت کے 3 الفاظ کہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، ہاتھ اٹھائے بغیر یہ 3 الفاظ کہیں کہ اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے، اور احسن عزاءک، آپ کو اللہ تسلی دے دے، اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے دے، وغفر لمیتک، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. یہ 3 الفاظ آپ انگلش میں کہہ دیں، اردو میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، بنگالی میں کہہ دیں، کسی بھی زبان میں آپ کہہ دیں. 3 قسم کے الفاظ. بھائی جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، ہم دل سے دعا گو ہیں اللہ آپ کو اس پہ صبر عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ اجر بھی دے.
مصیبت پہ اجر ملتا ہے، اللہ آپ کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ ہاتھ نیچے کر کے آپ نے 3 دعائیں دینی ہیں اور پتلی گلی سے وہاں سے فوراً نکل جائیں۔ اتنی ٹینشن نہ دیں میت کے لواحقین کو کہ وہ بھی ڈپریشن میں کل اس کا بھی انتقال کا چانس بڑھ جائے، کیونکہ اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں، تمبو لگ جاتا ہے، ٹینٹ لگ جاتا ہے، اور 3 دن تک میت کے لواحقین کو کسی کام کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور دھرنا مار کے وہاں تمبو لگا کے نہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھر جناب وہ کرسیاں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں دھرنا مار کے، وہ فارغ ترین لوگ ہوتے ہیں، بیٹھ گئے، پھر وہ چائے چل رہی ہے، پانی کا دور چل رہا ہے، قہوے چل رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، 3 دن تک میت کے لواحقین کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو تسلی کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بس آئیں 3 الفاظ کہیں اور نکل لیں۔ ہاں جو بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں، جن کے میت کے لواحقین کے ملنے سے واقعی تسلی ہوتی ہو، جیسے بیٹا ہے، بہن ہے، اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں، وہ بے شک میت کے گھر میں قیام بھی کر لیں، رہ بھی لیں وہاں پہ، وہ ٹھیک ہے۔ کیا بیوی کے سابقہ بچے کو اپنی ولدیت دے سکتے ہیں؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کرے اور اس عورت کا پہلے شوہر سے بچہ بھی ہو، تو یہ مرد نکاح کے بعد اس بچے کو اپنی ولدیت کا نام دے سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، حرام ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ منع کیا، ادعوہم لآبائہم، کہ جو بچے کا اوریجنل باپ ہے اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی۔ ولدیت میں سوتیلا باپ اپنا نام بالکل نہیں ڈال سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قبر پر فاتحہ کے لیے جانا کیسا ہے؟ زوجہ رضوان گجرات سے پوچھتی ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیا ان کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ کے والد صاحب کی، لیکن ان کی قبر پر آپ فاتحہ کے لیے نہیں جا سکتی 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا ویسے ہی شریعت میں پسندیدہ نہیں، حدیث میں ممانعت ہے اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پہ جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قبرستان جانا یا تو زیارت کی وجہ سے، یعنی آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے فزوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا اس لیے قبر پہ جایا جاتا ہے کہ صاحب قبر سے محبت ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، کیونکہ والدہ سے محبت تھی، تو اس کا تقاضا یہ تھا ان کی قبر کی زیارت کی جائے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جاتے ہیں۔ تو محبت کی وجہ سے یا تو قبر پہ جایا جاتا ہے یا آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ نہیں جایا جاتا، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ مسجد میں یا گھر میں۔ ہاں قبر پہ آپ چلے گئے ویسے ہی زیارت کے لیے، تو وہاں فضول باتوں کی بجائے آپ نے میت کے لیے دعا کر لی، یا سورہ فاتحہ پڑھ لی، فاتحہ پڑھ کے دعا کر لی، یا سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر لی، یا کچھ بھی پڑھ کے دعا کر لی، تو وہ جائز ہے۔ یعنی جا کے فاتحہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اسپیشلی جانا یہ ایک الگ چیز ہے، تو دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ میت کے لیے کہیں بھی بیٹھ کے دعا کریں گے فائدہ ہوگا میت کو، اس کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ آن لائن گیمز کا حکم۔ آج کل لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں جن میں دونوں طرف سے پیسے لگائے جاتے ہیں، اور جو جیتتا ہے اس کو وہ پیسے مل جاتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ عبداللہ خان نے پوچھا۔ بھائی بالکل حرام ہے، جوا ہے، پیسے لگا رہے ہیں داؤ پہ۔ سونے کی زکوٰۃ میں پیسے کا اعتبار ہے یا تولے کا؟ سونے کی زکوٰۃ میں تولے کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ نیز کتنے تولے یا قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ محمد جہانگیر دبئی سے پوچھتے ہیں۔ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر صرف سونا ہو، جو کہ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ سونے کے ساتھ چاندی بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، نہیں تو کیش رقم تو ہوتی ہے۔ تو اگر 1 روپیہ بھی کسی کے پاس ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ تو 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر سونا موجود ہے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ 7.5 تولے پر جب ہوتا ہے جب صرف اور صرف سونا ہی ہو آپ کے پاس، تو سونے کے علاوہ اگر چیزیں ہیں تو پھر ان کو مکس کیا جاتا ہے۔ جب مکس کریں گے آپ تو پھر سونے کی زکوٰۃ میں آپ کو اختیار ہے، قیمت کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، تولے کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ 7.5 تولے کے آپ 40 حصے کر لیں، ایک حصے میں جتنا تولے آتا ہے وہ سونا دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، یہ 7.5 تولے سونے کی قیمت لگا لیں، اس قیمت کا 40واں حصہ دے دیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ کیا قضا نمازوں کا فدیہ ہے؟ عظمت اللہ صاحب لنڈی کوتل سے پوچھتے ہیں، قضا نمازوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ نیز قضا نمازوں کے لیے فدیے کا کیا حکم ہے؟ بھائی نمازیں بہرحال قضا کرنا ضروری ہیں۔ جب کوئی ایسا بیمار ہو جائے کہ قضا نماز پڑھنے کا امکان ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فدیے کی وصیت کرے گا یا اپنی زندگی میں فدیہ ادا کرے گا۔